السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اہل حدیث کے مولوی جناب کے نور احمد صاحب عمری مدنی واٹس ایپ میں انہوں نے ایک آڈیو بھیجا ہے۔ ہم اہل حدیث حضرات جو ہے یہاں مقامی ذمہ داران قاضی جس کو لوگ سارے مسلمان یہاں کے مانتے ہیں، تمل ناڈو کے چیف قاضی کو، تو ان کے فیصلے پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ خاص کس سلسلے میں؟ رمضان کی ابتدا اور اسی طریقے سے عید کے بارے میں ہم لوگ جو ہے اس میں اختلاف نہیں کرتے، کیونکہ اکثر مسلمان یہاں کی انہی کی بات مانتے ہیں، تو ہم انہی کی بات پر عمل کریں گے۔ کل روزہ رکھیں گے، پرسوں عید منائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں اختلاف نہیں کریں گے۔ خواہ اختلاف کر کے فتنہ ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے یہ توحید فیڈریشن، یہ سلفیہ، یہ فلاں فلاں فلاں، یہ لوگ سب جو ہے تمل ناڈو میں اتھارٹی نہیں ہے اس سلسلے میں۔ اتھارٹی کون ہے؟ جن کو سارے مسلمان یا اکثر مسلمان اتھارٹی مانتے ہیں، وہی جو ہے اس سلسلے ان کی بات کو مانیں گے، ان کی بات کو قبول کریں گے ہم لوگ۔ سمجھ میں آتا نا؟ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اہل حدیث حضرات ذمہ داروں سے، خاص کر سرقاضی سے خواہ مخواہ اختلاف نہیں کریں گے، یعنی اسے رویت کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ سرقاضی جس طرح فیصلہ کریں اس طرح ہم جو ہے اتوار کو روزہ رکھیں گے، پیر کو جو ہے عید منائیں گے۔ اس کے مقابل میں جب NTF، الجماعت سلفیہ اور دوسرے لوگ جو ہے اتوار کو عید منانے کا اعلان کر دیا، اس موقع پر کے نور احمد صاحب نے کہا کہ ہم سرقاضی سے خواہ مخواہ اختلاف نہیں کریں گے، اور سرقاضی سے خواہ مخواہ اختلاف کر کے فتنہ میں ڈالنا اچھی بات نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، کے نور محمد صاحب جو کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ اختلاف نہیں کریں گے، ہم الجماعت سلفیہ پیرنامبٹ کی طرف سے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بھی سرقاضی سے خواہ مخواہ اختلاف نہیں کرتے جب تک وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، رویت ثابت ہونے پر اس کا اعلان کرتے ہیں تو ہم بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اسی طرح شریعت کے مطابق جب رویت ثابت نہیں ہوتی اور وہ اس کا جو ہے انکار کر دیتے ہیں، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ کب ہم اختلاف کرتے ہیں؟ جب وہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، اس وقت ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں، یعنی دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرتے، خواہ مخواہ اختلاف نہیں کرتے، اور دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں، اور اختلاف کرنا بھی چاہیے دلائل کی بنیاد پر۔ اور اس وقت ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ہمارا ایک الگ ہی ویڈیو کلپنگ دیکھیے کہ سرقاضی اور ان کی کارکردگی میں دیکھیے کہ انہوں نے شرعی حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے سرقاضی نے کتنی غلطیاں کی ہیں۔ رویت ثابت نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ رویت ثابت ہو گئی، اسی طرح مقامی رویت قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں، اس کے باوجود وہ صاف سے انکار کر دیتے ہیں، سر میں ٹوپی نہیں جاؤ، آسانی سے انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح چاند کی رویت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک ہفتے کے بعد کہتے ہیں کہ چاند کی رویت ہی ثابت نہیں، اس طرح جھوٹ کہتے ہیں۔ تو کیا ہم آنکھ سے دیکھنے کے باوجود بھی، اچھی طرح معلوم ہونے کے باوجود، کیا ہم ان کی بات پر آنکھیں بند کر کے ان کے فیصلے تسلیم کر لیں؟ یہ تو کھلی گمراہی ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم لوگ جو ہے خواہ مخواہ اختلاف نہیں کرتے، دلائل کی بنیاد پر سرقاضی سے، ذمہ دار سے، سب سے اختلاف کریں گے۔ ہمارے لیے اتھارٹی قرآن اور حدیث ہے، سرقاضی یا اسی طرح کے نور محمد جمعیت اہل حدیث نہیں ہے۔ کے نور محمد صاحب کہتے ہیں نیشنل توحید فیڈریشن یا الجماعت سلفیہ وغیرہ اتھارٹی نہیں ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، بلکہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب سرقاضی منمانی کرنے لگے تو TNTJ ہو، NTF ہو، ہر ماہ باقاعدہ چاند دیکھنے کا اعلان کرتے ہیں، رویت ہلال کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ آج 28 تاریخ ہے، کل چاند دیکھنے کی پوری کوشش کرو، اگر چاند نظر آئے تو فوراً ہم کو اطلاع دو۔ اطلاع دینے کے بعد باقاعدہ اس کو تحقیق کرتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس ریکارڈ کو مینٹیننس کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس تقریباً 3 سال سے پکا ثبوت حریت کے لیے۔ اہل حدیث والے کیوں نہیں کرتے؟ کے نور محمد صاحب کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بجائے ہم پر تہمت کیوں لگاتے ہیں کہ NTF یا یہ جیسے وغیرہ اتھارٹی نہیں ہے؟ ہمارے پاس ثبوت ہے نا۔ حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، تو آپ لوگ کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھنے کے بارے میں ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ اس کے بارے میں واٹس ایپ میسج کیوں نہیں بھیجتے کہ چاند دیکھو، کوئمبتور میں چاند دیکھو، حصور میں چاند دیکھو، وانمبڑی میں چاند دیکھو، پیرنامبٹ میں چاند دیکھنے کی کوشش کرو، ویلور میں دیکھنے کی کوشش کرو، خود آپ کی بستی پلیگنڈا میں چاند دیکھنے کے بارے میں کیوں اعلان نہیں کرتے؟ کیوں خاموشی اختیار کرتے ہیں؟ کیا کتمان حق نہیں ہے؟ حق کو چھپانا نہیں ہے؟ آپ ایسے ہی چھوڑ دیں اور الزام لگانے کے لیے آسانی سے NTF اور جمعیت سلفیہ؟ تو اس طرح کیا آپ کے نظر میں جمعیت اہل حدیث بھی اتھارٹی نہیں ہے؟ بلکہ کھلی بات تو یہ ہے کہ جتنا کام NTF اور جمعیت سلفیہ کرتا ہے، اس میں 10 میں سے حصہ بھی جمعیت اہل حدیث نہیں کر رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم لوگ گلی کوچوں میں دعویٰ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، نوٹس دیتے ہیں، جمعیت اہل حدیث کیا کرتی ہے؟ صرف مسجدوں میں 4 بیان کر دیتے ہیں، بس، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔
گلی کوچوں میں نہیں, اسٹریٹ دعویٰ نہیں, کبھی سال میں مرتبہ کانفرنس کرتے, اس سے بڑھ کر کوئی دعویٰ ہی نہیں کرتے. لیکن زور سے کیا کہتے ہیں, یہ لوگ اتھارٹی نہیں. ہم لوگ اللہ کے نبی کی شریعت کو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, گلی کوچوں میں, گلی بازار میں گھومنے والوں تک پہنچاتے ہیں. آپ وہ بھی نہیں کر رہے نا. اصل میں آپ کے دل میں حسد ہے, جلن ہے. جو کام اہل حدیث نہیں کر رہی ہے وہ NTF اور الجماعت سلفیہ کر رہی ہے. اس لیے حسد کا اظہار ہو رہا ہے, مظاہرہ ان الفاظ میں کر رہے ہیں کہ NTF اور الجماعت سلفیہ اتھارٹی نہیں ہے. ہمارے پاس ریکارڈ ہے, ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں. آپ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتے؟ آپ لوگ تو ہم سے پرانی, بہت پہلے سے ہی, آپ کی جماعت بہت پہلے سے ہے, پرانی جماعت ہے, پرانی تنظیم ہے, تنظیم اہل حدیث ہے. آپ لوگ چاند دیکھنے کا ریکارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں مینٹیننس نہیں کرتے؟ اس کے بنیاد پر کیوں فیصلہ نہیں کرتے؟ اور وہ اس فیصلے کو اور سرخازی فیصلے سے موازنہ کیوں نہیں کرتے؟ تب چل کر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا, تب چل کر آپ لوگوں کو یقین ہوگا کہ ہم لوگ خواہ جو ہے سرخازی سے اختلاف نہیں کرتے. اس طرح آپ لوگوں کی جو بات ہے سطحی قسم کی بات ہے. آپ لوگوں کا یہ جو اعتراض خواہ اختلاف کا جو الزام ہم پر لگا رہے ہیں, یہ جو ہے آپ کی بولا پن ہے. اور اسی طرح RK نور محمد صاحب ایک دوسری بات کہتے ہیں, اہل حدیث لوگوں, اہل حدیث کے بزرگوں, ان کی جملے کو نوٹ کرو. تو اس میں جو ہے ان لوگ سب دیکھو نہ کو, جو علماء اکثر لوگ مسلمان جس کو مانتے ہیں انہی کی بات کو جو ہے ہمیں قبول کرنا چاہیے اور انہی کے فیصلے کو ماننا چاہیے. انہوں دیکھے نہیں دیکھے وہ سب الگ بات ہے, ہمیں ضرورت نہیں اب اس میں سب پڑھنے کی ضرورت کچھ نہیں. انہوں دیکھے نہیں دیکھے وہ سب الگ بات ہے, ہمیں ضرورت نہیں اب اس میں سب پڑھنے کی ضرورت کچھ نہیں. کہتے ہیں کہ تمل ناڈو کے اکثریت بہت سارے لوگ جو ہے سرخازی کی بات مانتے ہیں, اس لیے ہم بھی ان کی بات مانیں گے, ان کا فیصلہ قبول کریں گے. انہیں چاند دے کے نہیں دے کے الگ بات, ہم کو ضرورت نہیں. میرے محترم دوستو, اہل حدیثوں, شبان اہل حدیثوں, اہل حدیث کے نوجوانوں, دیکھے کہ RK نور محمد صاحب اہل حدیثوں کو تقلید کے دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں. تقلید کیا ہے؟ دلیل کو جاننے کے بغیر, امام نے کہا مانو مان لیے, فلاں نے کہا مانو مان لیے, فلاں پیر نے کیا کرو کر دیے. اسی طرح RK نور محمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کی دلیل نہیں دیکھیں گے, ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ الگ بات ہے. ان کی بات مانیں گے, ان کا فیصلہ قبول کریں گے, انہیں دیکھے نہیں دیکھے الگ بات, ہم کو ضرورت ہی نہیں. تو یہ جو ہے اندھی تقلید نہیں تو اور کیا. اہل حدیث لوگوں, اہل حدیث کے بزرگوں, ان کی جملے کو نوٹ کرو کہ RK نور محمد صاحب اہل حدیث کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اہل حدیث کے دائرے سے نکال کر تقلید جامد کے دلدل میں جو ہے پھنسانا چاہتے ہیں. میرے محترم دوستو, جب موقع ملتا ہے NTF کو یا الجماعت سلفیہ کو برا بلا کہنے کا, تو اس موقع پر فوراً بیان کرتے ہیں کہ اتباع صحابہ ضروری ہے, صحابہ کی پیروی ضروری ہے. اب اس موقع پر صحابہ کے نمونہ کیوں پیش نہیں کرتے؟ کیا صحابہ کے دور میں اس کے لیے کیا کوئی ثبوت نہیں ملتا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حج کا موسم ہے. اس حج کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ دونوں حج تمتع سے روکتے رہتے ہیں. حج کے لیے آتے ہیں حج کرتے جاؤ, عمرہ کے لیے آتے ہیں عمرہ کرتے جاؤ, دونوں کو مت ملاؤ کہتے ہیں. تو اس موقع پر علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ علی رضی اللہ عنہ فوراً کہتے ہیں لبیک بعمرۃ وحجۃ, میں حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھ کر لبیک کہتا ہوں, بلند آواز سے کہنے لگے. اور انہوں نے, حضرت علی نے اعلان کیا, لا ادعو سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گا. یہ بات, یہ حدیث کیا اہل حدیثوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ اہل حدیث جو صحابہ کے قول کو, صحابہ کے فعل کو بھی دلیل مانتے ہیں, یہاں پر RK نور محمد صاحب کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تقلید کی طرف کیوں بلاتے ہیں؟ کیا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ RK نور محمد اصل میں اہل حدیث نہیں ہیں؟ بس اہل حدیث کا جامہ پہن کر, لبادہ اوڑھ کر اہل حدیثوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے محترم دوستو, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے. عید کے دن میدان میں جاتے ہیں عید کا خطبہ سننے کے لیے. تو عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ اول نماز پڑھیں گے, اس کے بعد خطبہ ہوگا. وہاں پر کیا ہوتا ہے, اس وقت کا خلیفہ مروان کیا کرتا ہے, خطبہ نماز پڑھانے سے پہلے خطبہ دینے لگتے ہیں. ممبر بھی لایا جاتا ہے, ممبر پر اوپر چڑھنے لگتے ہیں. تو فوراً ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس خلیفہ مروان کے جو لباس کو پکڑ کر زور کے ساتھ کھینچتے ہیں. کیوں کھینچتے ہیں؟ یہ تو سنت کے خلاف ہے. اور وہ کہتے بھی ہیں کہ تم نے آج کے دن جو ہے ممبر کو لایا, جبکہ اسے اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں لایا جا رہا تھا, تو ممبر کو لا دیا.
پھر نماز کو تو مؤخر کر کے خطبہ کو اول کر دیا، 2 غلطی، دونوں برائی کو روکتے ہیں، پھر آخر میں حدیث بیان کرتے، لیکن وہ مروان بڑا طاقتور جوان تھا، کڑیل جوان تھا، کھینچتے ہوئے اوپر ممبر پر چڑھ گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس موقع پر کہتے ہیں من رعا منکم منکرن، میں نے برائی کو اس لیے روکا اپنے ہاتھ سے کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تم میں سے جو کوئی ایک برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اس لیے میں نے اس کو ہاتھ سے روکا، اور جس کو یہ نہ ہو سکے تو زبان سے روکے، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو دل ہی میں برا جانے، یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ میرے محترم دوستو، اہل حدیث نوجوانوں، تو کیا ہونا چاہیے جب سرقاضی منمانی کرتے ہیں، شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، رویت ثابت ہونے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اہل حدیثوں کو بھی چاند دیکھنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، اس کا ریکارڈ رکھنا چاہیے، اس کا موازنہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ اہل حدیث جو امام کی بات کو ٹکرا دیتے ہیں، لیکن یہاں آر کے نور محمد صاحب کیا کہتے ہیں؟ سرخاضی کی بات کو نہیں ٹکرانا ہے، ان کی بات کو بھی ماننا ہے، ان کے فیصلے کو بھی قبول کرنا ہے، اور وہ جو ججمنٹ دیتے ہیں وہی حرف آخر ہے، اختلاف کا کوئی حق ہی نہیں۔ تو اس طرح آپ لوگوں کو تقلید کی طرف کھینچ لے جا رہے ہیں، اور اس طرح صحابہ کا عمل کو بھی آر کے نور محمد صاحب ٹکرا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح ایک اور بات دیکھیے، بلکہ ہمارا فرض یہ کہ جو ذمہ دار، ہمیں شریعت کا یہ حکم ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو ذمہ داران بولتے ہیں، جن کو ذمہ داران یہاں کے مسلمان تسلیم کرتے ہیں، ان کی بات کو ماننا چاہیے ان مسئلے میں۔ جی چاند نظر آیا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ سب بات کی بات، سمجھے، ذمہ داری ان کی ہوتی۔ اگر انہوں معلوم ہو کر بھی جو ہے اگر کل روزہ نہیں ہے، کل روزہ اگر بول کر 30واں روزہ بول کر فیصلہ کرے تو غلطی کرے تو ان کے اوپر جاتی ہے، ہمارے اوپر کیا بھی نہیں۔ ہم لوگوں کو جو پبلک کو، کامن مین کو جو آرڈر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کی بات مانو، وہاں تک ختم مسئلہ۔ تو غلطی کرے تو ان کے اوپر جاتی ہے، ہمارے اوپر کیا بھی نہیں۔ ہم لوگوں کو جو پبلک کو، جو کامن مین کو جو آرڈر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کی بات مانو، وہاں تک ختم مسئلہ۔ خلاصہ پیش کرتے ہوئے شریعت کا یہ حکم ہے کہ ذمہ داروں کی بات کو ماننا چاہیے، ہم کو ذمہ داروں کی بات ماننا چاہیے۔ چاند یعنی سرقاضی کی بات ماننا چاہیے، چاند نظر آیا نہیں آیا ان کی بات، اگر وہ قاضی غلط فیصلہ کرے تو وہ ان پر جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہی بات حنفی بھی کہتے ہیں، حنفی لوگ بھی کیا کہتے ہیں، مخلف بھی کیا کہتے ہیں، ارے ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم سے اگر فیصلہ غلطی ہے، حکم ہی غلطی ہے تو امام صاحب نے کیا ہے، امام صاحب پر جب ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہی بات اب یہاں پر جو ہے آر کے نور محمد صاحب مدنی کہتے ہیں۔ کیسی بات ہے، ایک اہل حدیث ہوتے ہوئے ایک اہل حدیث والوں کو ایک غیر اہل حدیث جو ہے تلقین کر رہے ہیں۔ اہل حدیث ہو تو کیا کہیں گے، قرآن حدیث سے موازنہ کر کے دیکھو، قرآن حدیث سے جو ہے اس کو موازنہ کمپیئر کر کے دیکھو، قرآن حدیث سے ٹکراتی تو ٹکرا دو، یہ نہ کہنا چاہیے۔ لیکن آر کے نور محمد صاحب اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں، اگر وہ قاضی غلط بھی فیصلہ کرے تو ان پر جاتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے اگر ذمہ دار کی بات ماننا ہے اور وہی حرف آخر ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے ذمہ دار کی بات بھی مانو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم کسی معاملے میں تمہارے اندر نزاع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، اولی الامر جو ذمہ دار ہیں وہ اب گڑبڑ کرنے لگے، شریعت کے اندر مداخلت کرنے لگے، منمانی کرنے لگے، تو فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اولی الامر جو ذمہ دار ہیں وہ بھی انسان ہیں، کبھی وقت کا تقاضا، کبھی سرکار کی طرف سے دباؤ، کبھی ان کی منمانی، اس طرح کئی وجوہات ہو سکتی، اسی لیے اللہ نے کہا کہ اولی الامر جو ذمہ دار کی بات ماننا ہے وہ جو ہے ماتحت اللہ رسول کے ماتحت میں ہی ہے، ان کی بات اسی وقت مانی جائے گی جب اللہ رسول کے حکم کے ماتحت ہو، جب ان کی بات اللہ رسول کی بات کے خلاف جائے، اللہ رسول کی بات سے ہٹ کر جائے، اللہ رسول کی بات سے ٹکرائے، تب ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کو خالق اللہ کی نافرمانی میں اطاعت جائز نہیں ہے۔ اگر سرقاضی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے نبی کی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے تو ہم مخلوق کو، ہم امتیوں کو سرقاضی کی اطاعت کرنا ہم پر ضروری نہیں ہے۔ یہ جو ہے اللہ رسول کی باتیں ہیں، اس لیے میں اہل حدیث کے نوجوانوں سے، اہل حدیث کے شبان سے، اہل حدیث کے بزرگوں سے یہ بات دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ آر کے نور محمد صاحب اہل حدیث نہیں ہیں،
اہل حدیث کا لبادہ اوڑھ کر اہل حدیثوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ لوگوں کو تقلید کے دلدل میں جو ہے پھنسانا چاہتے ہیں. اسی لیے وہ بات کہتے ہیں کہ ذمہ دار کی بات ماننا چاہیے, ان کا فیصلہ حرف آخر ہے. اور اسی طرح اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو اس کا وبال جو ان پر جاتا ہے, تم پر نہیں. اس لیے آپ لوگ ہوش میں آئیے, آپ خود غور سے اس کا جائزہ لیجئے اور اس کے بعد اس کا جواب آر کے نور محمد صاحب سے طلب کیجئے. اگر آپ لوگ واقع اہل حدیث ہیں, اللہ رسول کی بات ماننے والے ہیں, کسی امام کی, کسی بزرگ کی, کسی مولوی کی, کسی مدنی کی تقلید نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ رسول کی ہی اطاعت کرتے ہیں, تو آپ آر کے نور محمد صاحب سے